بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کا کلام کلام اللہ ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، اس کی ہر بات سچی ہے، اس کا ہر کہا سچا ہے، اس کا ہر پیغام سچا ہے. اس کی سچائی کے پیچھے اللہ کی سچائی ہے، اس کی حفاظت کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے. کلام اللہ اللہ تعالیٰ کا سچا پیغام ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. اور اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے نجات اور فلاح کا دستور ہے. اس پر بھی مسلمان کا ایمان ہوتا ہے کہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے نجات، فلاح، کامیابی کا دستور ہے. اور اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ تمام مشکلات کا حل، تمام پریشانیوں کا حل، تمام پستیوں کا حل اللہ کے کلام میں موجود ہے. یرفع اللہ بہ اقواما، جنہوں نے اس قرآن کو سچا مانا اور اپنی زندگی میں اس پیغام سے فائدہ اٹھایا، جس نے اس قرآن کی سچائی پہ یقین رکھا اور اسے اپنی کامیابی کے لیے دستور بنایا اور اپنی مشکلات میں اس سے رہنمائی لی. یرفع اللہ بہ، قرآن نے اسے بلندی عطا فرمائی. جنہوں نے اس قرآن کی سچائی پہ ایمان رکھا، جنہیں اس سچائی پہ یقین تھا اور اپنی نجات اور فلاح اور کامیابی کے لیے اسے اپنا دستور مانا، اپنی مشکلات میں اس سے رہنمائی لی. یرفع اللہ بہ اقواما، قرآن کہہ رہا ہے، سچے نبی نے بتایا، قرآن نے انہیں بلندیوں تک پہنچایا. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم گرے پڑے لوگ تھے، دنیا کی کوئی مہذب سلطنت ہماری سوسائٹی ملک پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. کسی کی جان، عزت، آبرو، کسی کا مال اس خطے میں غیر محفوظ تھا. فرمایا کرتے تھے، کیا نصیب جاگے
قرآن سے کیا وابستگی پیدا کی، آج اللہ نے امیر المؤمنین بنا دیا۔ کیا روم اس وقت کی سپر طاقت اور کیا کسرا اس وقت کی دوسری سپر طاقت۔ جیسے آج کی دنیا میں دو سپر طاقتیں ہیں اور ہر چھوٹی حکومت ان کے زیر سایہ رہنا چاہتی ہے، ہر چھوٹی حکومت اقتدار اس کے زیر سایہ رہنا چاہتا ہے۔ اس وقت دنیا میں ان دو سلطنتوں کا عروج تھا، ان کا سکہ چلتا تھا، ان کی طاقت مانی جاتی تھی۔ روم تھا، قیصر تھا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے ماننے والے، قرآن کو سچا کہنے والے، قرآن کے پیغام کو لے کے نکلنے والے، دنیا نے دیکھا یہ دنیا کی دو سپر طاقتیں جب ان کے مقابلے پہ آئیں، زیر و زبر ہوئیں، اور ان کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ تھی، سب سے بڑی ان مسلمانوں میں خوبصورتی اور طاقت یہ تھی کہ وہ قرآن کے ایک حکم سے بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ مانتے تھے یہ سچی کتاب ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری نجات اور فلاح کے لیے یہ دستور زندگی بھیجا ہے، نجی زندگی کی بھی رہنمائی ہے، میری فرد کی زندگی کی بھی رہنمائی ہے، میری معاشرے اور سوسائٹیوں کی مشکلات کا حل بھی ہے، میری قومی زندگی کی مشکلات کا حل بھی قرآن دیتا ہے۔ انہیں اس پہ یقین تھا، انہیں اس پہ ایمان تھا۔ وہ قرآن کو محض قرآن خوانی کے لیے نہیں سمجھتے تھے کہ مردے کی جان کنی کیسے ہوگی، جانے والے کی آسانی سے جان کیسے نکلے گی، یا گھر کے طاقوں میں سجایا کیسے جائے گا، یا مردوں کے اس سے بخشوایا کیسے جائے گا۔ یہ ساری چیزیں صحیح، لیکن میرے عزیزو قرآن تو اس لیے نہیں آیا تھا۔ قرآن تو اللہ کا وہ سچا پیغام ہے، وہ سچا دستور ہے جو انسانوں کی دنیا آخرت کی فلاح کے لیے ایک ضابطہ ہے، زندگی ہے، اور اس کے پیغام میں یہ طاقت موجود ہے کہ زندگی کی ہر مشکل کا حل یہ پیش کرے۔ ایسا تو نہیں کہ ماضی کی مسلمانوں کے لیے اس میں کامیابی کا پیغام تھا اور مستقبل اور حال کے مسلمانوں کے لیے اس میں کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ مستقبل اور حال کے مسلمانوں کے لیے اس میں کوئی رہنمائی نہ ہو۔ قرآن سچی کتاب ہے اور قیامت تک کی زندگی اس کے اندر موجود ہے، قیامت تک کے انسان کی فلاح کا راستہ، پیغام اس میں موجود ہے۔ ہمارا ایمان تو ہے کہ سچی کتاب ہے، اللہ کا پیغام ہے، نجات کا دستور ہے، اس میں ہماری ساری مشکلات کا حل ہے۔ لیکن مسلمان اس قرآن کو مانتے ہیں، لیکن آج ان مشکلات میں اس سے رہنمائی کتنی لیتے ہیں؟ آج مسلمان اس دستور کو اپنانے کے لیے کتنے تیار ہیں؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قرآن کا ایک حکم بتا رہا ہوں جس کے پیچھے امن ہے، جس کے پیچھے ہر شخص کی جان مال کی حفاظت ہے، ایک حکم کے پیچھے۔ لیکن آج زمین، آج مسلمانوں کے خطے اللہ کے اس قانون سے محروم ہیں، تبھی تو قتل و غارت ہے۔ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اس قصاص کے حکم میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، اگر عقل ہے اللہ کے اس قانون پہ عمل کر کے دیکھو۔ قاتل کو جب پتا ہو کہ اس کے بدلے میں مجھے قتل کر دیا جائے گا، 1000 بار سوچے گا، 1000 بار سوچے گا۔ قصاص یہ اللہ کا وہ قانون ہے، قرآن کا وہ ضابطہ ہے، اس سے سوسائٹیوں میں، معاشرے میں ہر شخص کی جان مال محفوظ۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ،
قرآن کا ایک پیغام ہے، قرآن کا ایک ضابطہ ہے، قرآن کا ایک قانون ہے، اگر کوئی زانی ہے اسے بھرے مجمع میں کوڑے مارو، والزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد 100 جلدہ۔ بتائیے اس قانون پہ اگر زمین پر عمل ہوتا، قرآن ہے اور قرآن کے قانون کے پیچھے اللہ کی شفقت بھی ہے، قرآن کے قانون کے پیچھے اللہ کی حکمت بھی ہے، قرآن کے قانون کے پیچھے اللہ کا پیار بھی ہے، قرآن کے قانون کے پیچھے انسانیت کی اللہ کی طرف سے جو خیرخواہی ہے وہ بھی چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کے قوانین انتہا پسندی کے نہیں ہیں، انتہا پسندی کے نہیں ہیں، سخت نہیں ہیں، اس کے پیچھے شفقت ہے، اس کے پیچھے خیرخواہی ہے، اس میں انسانیت کی بھلائی ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفہ، 100 کوڑے مارو۔ بتائیے اللہ کا یہ قانون مسلمانوں میں آج جاری ہوتا تو یوں عزتیں پامال ہوتی، یوں معصوم بچے ان کی زندگیوں سے کھیلا جاتا، یوں مسلمانوں کی بیٹیاں بے آبرو ہوتی، یوں مسلمانوں کی سوسائٹیوں میں چکلے خانے چلتے، یوں زنا اور بدکاری عام ہوتی، جس سے اللہ کی رحمت کی بارشیں رکتی ہیں، جس سے زمین کا پانی گم ہو جاتا ہے، جس سے معاشرہ سوسائٹی اللہ کی مدد اور نصرت سے محروم ہوتے۔ کہاں ہے قرآن؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے قرآن کے نقوش رہ جائیں گے، قرآن کی زندگی نہیں رہے گی۔ قرآن تو مشکلات کا حل پیش کرتا ہے، فلاح اور نجات کا دستور ہے، امن، سلامتی، جان و مال، عزت آبرو، حفاظت کے قوانین اس میں موجود ہیں۔ ہم قرآن پہ تو عمل نہ کہہ رہے ہیں اور پھر روئیں کہ حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، حالات بڑے پریشان کن ہیں، بڑی قتل و غارت ہے۔ یہ ایسا ہی ہے، کسی کے پیٹ جاری ہو اور دوائیاں بھی کھا رہا ہے جس سے پیٹ اور جاری ہو، اور پھر شور کرے کہ پیٹ تھمتا نہیں ہے، پیٹ جاری ہے، دوائی بھی وہی کھا رہا ہے جس سے پیٹ اور جاری ہو، پھر شور کر رہا ہے پیٹ تھمتا نہیں ہے۔ جو ہمارا مرض ہے، جو سبب مرض ہے، جو مرض کی وجہ ہے، ہم دوا بھی وہیں سے لے رہے ہیں، ہم اسباب بھی وہی اختیار کر رہے ہیں، جس سے قتل و غارت اور بڑھے، جس سے بدامنی اور بڑھے۔ اللہ کا قرآن ہے، مشکلات کا حل اس میں موجود ہے، اور ایسا بھی نہیں روئے زمین کے انسانوں نے اس پر عمل کر کے فلاح نہ پائی ہو، نجات نہ پائی ہو، امن حاصل نہ کیا ہو، سلامتی نہ ملی ہو، انہیں نجی اور قومی زندگی میں کامیابیاں نہ ملی ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس زمین پر پریکٹیکل اس قرآن پر عمل بھی ہو چکا، صحابہ مسلمانوں نے یہ زندگی دکھائی بھی یہ زندگی، اور ان کی خوبی کیا تھی؟ ان کے پاس سب سے بڑی خوبی یہ تھی، وہ اللہ کے قرآن کے کسی حکم سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ پھر رونا کس چیز کا جب ہم ہی سمجھ بیٹھے کہ قرآن کی زندگی آج ترقی میں رکاوٹ بنے گی، اگر ہم ہی یہ سوچنے لگ گئے کہ قرآن کے قوانین ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے، تو پھر رونا کس چیز کا؟ پھر تو بربادی آنی ہے نا، پھر تو ہلاکت آنی ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے قوانین ہوئی کو، قرآن کے ضابطے ہی کو، قرآن کے دستور ہی کو اپنی ترقی کے راستے میں رکاوٹ سمجھ لیا، یا میرے بچے اور بچیوں کی ذہنوں میں یہ ذہن بن گیا کہ آج کے دور میں قرآن کے ضابطے پہ عمل کرنا ایسا ہی ہے جسے پتھروں کے دور میں جانا ہے، تو پھر ان کا قرآن پہ ایمان کہے گا، پھر ان کا قرآن پر اعتماد کیسا، پھر وہ مسلمانوں کے بچے کیسے؟ اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اسے فلاح کا ضابطہ بھیجا ہے، نجات کا ضابطہ بھیجا ہے۔ اس کے الفاظ پڑھنا بھی مبارک، اس سے اصالے ثواب کرنا بھی مبارک، اس کے ذریعے گھر میں برکت لینا بھی مبارک، لیکن قرآن کا پیغام تو اس لیے صرف نہیں آیا۔
قرآن تو ایک زندگی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا گیا اللہ کے نبی کی زندگی کیا ہے، اخلاق کیا ہے؟ فرمایا قرآن. میرے نبی کی زندگی دیکھو، قرآن کے الفاظ دیکھو، قرآن کے الفاظ دیکھو، میرے نبی کی زندگی کا دیکھو. اللہ کے نبی قرآن کی زندگی دے کر انسانیت کو فلاح کے راستے میں ڈال گئے، اور ان کے پیاروں نے اس پہ عمل کر کے دنیا میں فلاح بھی پائی، اور ہم احساس کمتری کا شکار ہیں. ہم احساس کمتری کا شکار ہیں کہ دنیا کیا کہے گی، زمانہ کیا کہے گا. کیا بدنصیبی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، مسلمانوں سود نہ کھاؤ، سود نہ کماؤ، سود کا کاروبار نہ کرو، سودی لین دین نہ کرو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. قرآن کا قانون ہے اگر اس گناہ سے اور اس جرم سے باز نہ آئے تمہاری اللہ سے اعلان جنگ ہے. اب بتائیے میری تجارت اور میری صنعت اور میرے کارخانے تو سودیت پہ کھڑے ہوں اور پھر میں کہوں کہ امن آ جائے گا. اللہ سے اعلان ہے. کوئی آپ کا گھر کا نوکر آپ سے جنگ کر کے خوش نہیں رہ سکتا، کوئی آپ کا ملازم آپ سے جنگ کر کے خوش نہیں رہ سکتا، کوئی آپ کے فیکٹری کارخانے میں آپ سے جنگ کر کے خوش نہیں رہ سکتا. اللہ کی دنیا میں اللہ کا بندہ اللہ سے جنگ کر کے دنیا میں خوش رہے. کس نے کہہ دیا؟ کس نے کہہ دیا؟ اور جب بندہ اور مولا کے درمیان جنگ ہوگی تو رسوائی کس کی؟ بندے کی. رسوا کون؟ بندہ. شکست کس کی؟ بندے کی. ذلت کس کی؟ بندے کی. اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. قرآن تو نجات کا قانون ہے. آپ قرآن کھولتے چلے جائیں، قرآن کے احکامات دیکھتے چلے جائیں. ہم اپنی زندگی کا جائزہ دیکھیں، لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن مسلمانوں کے لیے آیا تھا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہیے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہیے، ونساء المؤمنین، مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنا دوپٹہ، اپنی چادر ماتھے سے نیچے لٹکا لیا کرے. ولا یبدین زینتہن، قرآن کا پیغام، قرآن کا حکم، قرآن کا حکم، قرآن کا پیغام. ولا یبدین زینتہن، مسلمان عورتوں تم اپنی بیٹیاں، بہنیں، شوہر، اپنے ماں باپ کے علاوہ غیر مرد کے سامنے اپنی زینت نہ کھولنا. فتنہ بنے گا، معاشرہ فتنے کا شکار ہو جائے گا، معاشرے میں نفرت آئے گی. تم نے اللہ کا یہ حکم چھوڑا، آج گھروں کے ازواجی زندگیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار. جس معاشرے میں اسلام کا یہ حکم نہیں چلے گا، اس پہ عمل نہیں ہوگا، وہاں ازواجی زندگیاں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. جس معاشرے میں بے پردگی ہوگی، جس معاشرے میں مرد عورت کا آزادانہ میل جول ہوگا، جس معاشرے کے اندر مرد عورت کا آزادانہ اختلاط ہوگا، جو سوسائٹیاں مرد عورت کی آزادانہ تعلیم سے تعلیم کو آگے بڑھا رہی ہوں گی، وہاں ازواجی رشتے نہیں کامیاب ہو سکتے. مغرب نے کر لیا نا، آج وہاں دوسرا تیسرا بیٹا حرام کا ہے، ہر دوسرا بچہ، ہر دوسری عورت کو طلاق ہے. وہ اپنے اسکولوں سے، اس ایجوکیشن سے جو مخلوط ہے، اتنے بیزار ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں، اور ہمیں اللہ نے روکا بھی ہے اور ہم ڈنکے کے چوٹ کر رہے ہیں. ہمیں اللہ کے قرآن نے روکا بھی ہے لیکن ہم اللہ کا مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مقابلے پہ آ گئے. تو میرے عزیزو، جب قرآن کے ساتھ یہ سلوک ہے، جب اللہ کے پیغام کے ساتھ ہمارا یہ سلوک ہے، ایک ایک حکم کو دیکھیے، قرآن کو ایک حکم کو دیکھیے کہ مسلمان آج کتنا حلال کھانے کی فکر کر رہا ہے، کتنا حلال کھانے کی فکر کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایک وقت آئے گا لا یبالی المرء اخذ من الحلال ام من الحرام، آدمی کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ حلال ہے یا حرام ہے، بس آنا چاہیے، آنا چاہیے. نہیں پوچھتا بھائی
آ رہا ہے، یہ حلال بھی ہے، میرا حق بھی ہے، جائز بھی ہے، میں بچوں کو آگ کے انگارے کھلا رہا ہوں یا لقمہ کھلا رہا ہوں، کیا کھلا رہا ہوں؟ تو میرے عزیزو، یہ قرآن تو میری مشکلات کا حل پیش کر رہا تھا، مجھے نجات اور فلاح کے راستے پہ ڈالنے کے لیے آیا تھا، یہ تو ہر پریشانی کی رہنمائی کر رہا تھا۔ پریشان کیوں ہو؟ یہ حل ہے اس کا، یہ حل ہے اس کا۔ وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف۔ ایک علاقہ، ایک شہر، ایک ملک، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ اس کی مثال دیتے ہیں۔ کانت آمنہ، امن کے ساتھ تھے، مطمئنہ، ان کے دلوں میں بڑا سکون تھا، یاتیہا رزقها من کل مکان، معاشی حالات بھی بڑے اچھے تھے، فکفرت بانعم اللہ، انہوں کے ہاں ناشکری بڑھ گئی، ناشکری بڑھ گئی، ان کے ہاں ناشکری بڑھ گئی۔ ناشکری کے تین بڑے پہلو ہیں، ناشکری کے تین بڑی پہلو ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، کیونکہ وہ تینوں پہلو آج ہماری زندگیوں میں ہیں، اگر ہیں تو پھر اللہ کی سزا بھی دیکھیں، وہ بھی ہے، ناشکری ہے تو وہ سزا بھی ہے۔ فقط بیان اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ناشکری کی۔ کیا نعمتوں کے شکر کی؟ ایک تو اللہ نے جسم میں نعمتیں دی، ایک تو اللہ نے اولاد دی، ایک تو اللہ نے گھر دیا، ایک تو اللہ رب العزت نے میرے دائیں بائیں زندگی گزارنے کے لیے نعمتیں دی۔ ان نعمتوں کی ناشکری یہ ہوئی کہ ان نعمتوں ہی میں اللہ کو ناراض کرنے لگ گئے۔ کتنے مسلمان ہیں جو اولاد کی نعمت میں اللہ کو راضی کرتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو گھر کی نعمت میں اللہ کو راضی رکھتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو دولت میں، پیسے میں، خوشحالی میں اللہ کو راضی رکھتے ہیں؟ اور کتنے مسلمان ہیں جو جسم میں اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو اللہ کی ناراضگی سے بچاتے ہیں؟ کوئی ایک ڈھونڈنے سے ملے گا۔ اللہ کی نعمتیں جتنی بڑھ جاتی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، سرکشی بڑھ جاتی ہے، نافرمانی بڑھ جاتی ہے، گناہ موٹے ہو جاتے ہیں، گناہ پھیلنے لگتے ہیں۔ پیسہ کیا آ گیا، اوقات ہی بھول گیا، اللہ کے سامنے جھکنا ہی بھول گیا۔ ذرا سا عہدہ، ذرا سا پیسہ، ذرا سی کوئی حیثیت، اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق نہیں۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ نے جو جسم میں نعمتیں دی، جسم کے اطراف میں زندگی کے لیے نعمتیں دی، ناشکری ہوئی، ناشکری ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے اس ناشکری کی سزا یہ دی کہ ان نعمتوں کی لذت چلی گئی، ان نعمتوں کا مزہ چلا گیا، ان نعمتوں کا سکون چلا گیا۔ ایک تو یہ ناشکری اور سزا۔ دوسری ناشکری، اللہ رب العزت نے وطن عظیم دیا، وطن پاکستان دیا، لیکن اس وطن پاکستان کے اندر ہم نے اللہ کا قانون، اللہ کا نظام، اللہ کا دین نہ گھروں میں، نہ بازاروں میں، نہ اپنی فیکٹریوں میں، نہ کارخانوں میں، نہ ایوانوں میں، نہ عدالتوں میں، نہ سرکاری اداروں میں، کھرج کھرج کے اللہ کے قوانین کو ہم نے خود نکالا۔ اسلام تو آیا تھا، دین تو آیا تھا، اللہ اس ملک کے ہر باشندے کو محبت سے جوڑ دے۔ وہ روح نکل گئی جس روح سے یہ اعضاء جسم سے جڑے رہتے ہیں، آنکھیں جسم سے جڑی رہتی ہیں، کان جسم سے جڑی رہتے ہیں، پاؤں جسم سے جڑے رہتے ہیں، بازو جسم سے جڑے رہتے ہیں۔ وہ روح نکل گئی، سب بکھر گئے۔ اس ملک کو جوڑنے کی چیز اسلام تھا۔ رنگ، نسل، وطن، علاقے، صوبائیت، وطنیت، علاقیت، یہ ساری چیزیں، یہ زہر اس لیے باہر نکلے کہ ان کے اندر سے روح نکل گئی اسلام کی، اور یہ سارے بکھرنے لگ گئے، یہ سارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، سارے ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ تو جب ہم نے اپنے قومی سطح سے لے کر اپنی نجی زندگی میں اس ملک میں اسلام کا خیال نہ رکھا، تو آج اس ملک میں امن چلا گیا، امن چلا گیا، اطمینان چلا گیا۔ فکفرت بانعم اللہ،
اللہ نے کہا ہے جب میری نعمتوں کی ناشکری ہوگی امن چلا جائے گا، اطمینان چلا جائے گا۔ قرآن تو ہماری مشکلات کا حل بتا رہا ہے کہ تم کر کیا رہے ہو اور تم پھر خواہش کس چیز کی کر رہے ہو۔ بربادی کا سامان بھی کرے اور پھر کہیں کہ حالات خراب ہیں، بد امنی کے اسباب بھی مہیا کرے اور پھر کہیں امن کیوں نہیں ہے۔ فغفرت بن اللہ، تیسری نعمت ملک کی اور تیسری بڑی نعمت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرا سب سے بڑا انعام تم پر میرا دین تھا، میرا دین تھا۔ اللہ کے دین کے ساتھ کیا کیا، اللہ کی جسم کی نعمتوں کے ساتھ کیا کیا، وطن عزیز کے ساتھ کیا کیا، اللہ میاں پھر کیا سزا دی اس ملک کو اور اہل شہر کو کیا سزا ملی۔ فرمایا فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع، میں نے ان کے معاشی راستے تنگ کر دیے، میں نے انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا، میں نے انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا، لباس الجوع، بھوک کا لباس پہنا دیا۔ کہاں یہ ملک جو دو بر اعظموں کو اپنے زمین کے خزانے سے ان کی ضروریات پوری کر سکتا تھا، آج خود بھکاری بنا ہوا۔ لباس الجوع، بھوک کا لباس پہنا دیا، فاذاقها اللہ لباس الجوع، اور صرف یہ نہیں والخوف، اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ ہر شخص اپنے اندر خوف محسوس کرتا ہے کل کیا ہوگا، ہمارے مستقبل، ملک کا مستقبل کیا ہوگا، میرا کاروباری مستقبل کیا ہوگا، میرا سرمایہ تو لگ گیا مستقبل کیا ہوگا، میں نے پیسہ تو لگا دیا مستقبل کیا ہوگا، ٹھیک ہے میں نے ٹھکانہ تو بنا لیا مستقبل کیا ہوگا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا جو قومیں ناشکری پہ اترتی ہیں اللہ رب العزت ان کے دلوں کو فقیر بنا دیتا ہے، ان کے لیے معاشی مسائل کھڑا کرتا ہے اور ان کی زندگیاں خوف زدہ ہو جاتی۔ بتائیے یہ سزائیں ہیں نہیں، یہ ریئیکشن ہے نہیں، ناشکری کی یہ سزا اس وقت ہمارے ملک میں ہے کہ نہیں؟ خوف۔ لیکن آج کون ایسا ہے، کون دانشور، کون سا دانشور ایسا ہے جسے اپنی ہلاکت کے یہ اسباب بھی نظر آئے، ہماری بربادی کے ہمیں یہ اسباب بھی نظر آئے کہ ہماری بربادی کے اصل اسباب تو یہ ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنا خوبصورت دستور زندگی دیا، اتنا خوبصورت دین دیا، اتنا پیارا ملک دیا، جسم میں اللہ نے انگنت نعمتیں دی، لیکن ان نعمتوں کو ہم نے اللہ کے نافرمانی پہ لگایا۔ شکر ایسی زبردست عبادت ہے، سبحان اللہ، شیطان کرنے نہیں دیتا، اسے پتا ہے اگر یہ بندہ شکر گزار بن گیا اس کے لیے نعمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ نے کہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکری پہ آ گئے اور میری نعمتوں میں مجھے راضی کیا میں تمہیں نعمتوں میں اور بڑھا دوں گا، تمہاری نعمتیں اور بڑھا دوں گا، تمہاری نعمتوں میں کے دروازے کھول دوں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شیطان کیا کرتا ہے لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ شیطان کہتا ہے میں دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، اور میں اس انسان کو شکر گزار نہیں رہنے دوں گا۔ اتنی ناشکری ہے، اللہ اکبر، اتنی ناشکری ہے۔ سچ بتائیے پچھلے 20 سالوں کے مقابلے میں نعمتیں بڑھی، اور سچ بتائیے ناشکری بھی بڑھی۔ پہلے گھروں میں کچھ نہیں ہوتا تھا، باپ بیٹے کا شکر گزار، اب گاڑی ہے، کوٹھی ہے، بیٹا کہتا ہے ابا آپ نے کیا کیا ہے میرے لیے۔
پہلے ماں کے پاس بیٹی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن بیٹی کے دل میں باپ کے لیے شکر کے جذبات، ماں کے لیے شکر کے جذبات. پہلے بندے کے پاس نعمتیں کم ہوتی تھیں، لیکن یہ بندہ اللہ کا شکر گزار ہوا کرتا تھا. آج اللہ نے اسے لاکھوں سے اچھا رکھا ہے، نعمتیں کو ڈھیر ہیں، لیکن نہ شکری انتہا کو ہے. کوئی آدمی دیکھنا چاہے کہ مجھ پہ اثرات ہیں یا نہیں، کوئی آدمی دیکھنا چاہے کہ مجھ پہ اثرات ہیں یا نہیں تو دیکھ سکتا ہے. اگر اس کی زندگی میں ناشکری ہے تو سمجھ لے شیطان کے اثرات ہیں. شیطان نے یہی کہا ہے. اگر اس کی زندگی میں ناشکری ہے تو سمجھ لے شیطان کے اثرات ہیں. ناشکری مایوسی لاتی ہے، ناشکری شکوے لاتی ہے، ناشکری ڈپریشن لے کے آتی ہے. اور شکر سبحان اللہ، شکر دل کی خوشی لاتی ہے. شکر دل کی خوشی لاتے ہے، شکر اطمینان لاتی ہے، اور شکر نعمتوں کو بڑھاتی ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کریم کہہ رہا ہے میرا بندہ مومن شکر کر لے، مجھے کیا پڑی اسے عذاب دوں. سبحان اللہ. شکر آدمی کی نعمتیں محفوظ کر دیتا ہے، اور شکر آدمی کو اللہ کے غضب اور ناراضگی سے بچاتا ہے. ایسا آدمی عذاب میں نہیں جائے گا، شکر کرنے والا عذاب میں نہیں جائے گا. لیکن آج ہمارا قومی مسئلہ ہے ناشکری. نعمت اسلام کی ناشکری، جسم پہ نعمتوں کی ناشکری، وطن عزیز کی ناشکری. ان ساری نعمتوں سے ڈنکے کی چوٹ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑی ناشکری ہے، یہ سب سے بڑی ناشکری ہے بھائی. قومی مسئلہ، نعمتوں میں ناشکری اور دل کے اندر بھی ناشکری، زبان پہ بھی ناشکری کے کلمات. الشکر قید الموجود وصید المفقود. فرمایا شکر تو ایسی بڑھیا عبادت تھی، جو نعمتیں ہیں وہ محفوظ ہوتی تھیں، اور جو نہیں ہوتی تھی شکر انہیں کھینچ کر اس کے جھولی میں ڈالتا تھا. اور اس کی زندگی میں ناشکری ایسی آئی کہ لاکھوں نعمتیں ہیں، لیکن چونکہ ناشکری ہے ان لاکھوں نعمتوں سے لذت نہیں لے پاتا اس ناشکری کی وجہ سے. ہزاروں نعمتیں ہیں، ناشکری ہے، لطف اندوز نہیں ہو پا رہا. اس ناشکری کی سزا ہے، اس ناشکری کی سزا ہے. تو میرے عزیزو، اللہ نے نعمتیں دی ہیں، قدر نہیں کی، قدر نہیں کی. اگر شکر کرتا رہتا بہت کچھ حاصل کر سکتا تھا. آدمی اگر تھوڑا سا غور کر لے کیا خزانے جسم میں اللہ نے رکھے. ایک نعمت چلی جائے ہوش ٹھکانے آ جائے. ابھی لقمہ اٹھا رہا ہے، دماغ کی رگ ہلے تو پتھر اٹھانے لگ جائے گا. یہ عقل و شکور کیا دولت ہے، یہ عقلی شعور کیا نعمت ہے. ایک نوجوان کی پلکیں نہیں دی، پلکیں یہ وائپر کا کام دیتی ہیں. آنسو گرد پڑتی ہے، آنسو آتا ہے صاف ہو جاتا ہے، وائپر کا کام دیتی ہے. پلکیں نہیں تھی، گرد پڑتی تو پانی سے دھوتا، گرد پڑتی پانی سے دھوتا، گرد پڑتی پانی سے دھوتا. یہ چہرے کی جلد اتنی کمزور ہو گئی، پانی ڈالتا ہے جیسے تیزاب ڈالا ہے. دے رکھی نا پلکیں، اور خالی دے نہیں رکھی. سبحان اللہ، خود بہت اوپر نیچے ہوتی ہیں. اگر اس کا اسپرنگ خراب ہو جائے اب وہ نظر ہی نہیں ہے، نظر جاتی وہی ہیں جو نہیں ہیں، اور جو لاکھیں ہیں، لاکھوں نعمتیں ہیں اس پہ نظر نہیں جاتی. سوچ وہیں جاتی جو نہیں ہیں، جو کروڑوں ہیں اور کروڑوں کے جسم میں خزانے جسم میں، اس پہ نظر نہیں جاتی. ان جسم کی نعمتوں پہ بھی نظر ہوتی تو ساری زندگی بھی سب شکر کا سجدہ کرتا تو شکر نہ ادا ہو پاتا. لیکن شکر نہیں. ایسی بڑی بڑی نعمتیں ملی ہیں میرے عزیزو،
قدر نہیں ہو رہی. تو بہت بڑی وبال ہے کہ زندگی ناشکری پہ آئے، اور بہت بڑی عبادت ہے کہ اللہ شکر والا مزاج دے دے. اللہ تعالیٰ شکر والا مزاج دے دے کہ دل بھی شکر سے بھرا ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے اوقات سے زیادہ دے رکھا ہے. اور سچ ہے، اوقات سے زیادہ دے رکھا ہے. میں بھی لاکھوں آدمیوں کی طرح اماں کے پیٹ سے ویسے ہی آیا تھا جیسے سارے آئے تھے. ایسا ہی ہے، جو فٹ پاتھ پہ رات گزارتا ہے وہ بھی ایسے ہی آیا تھا، ہم بھی ایسے ہی آئے تھے، لیکن اللہ نے لاکھوں سے اچھا رکھا ہے، لاکھوں سے زیادہ نوازا ہے. دل کے اندر بھی یہی ہو کہ اللہ نے مجھے میرے اوقات سے زیادہ دے رکھا ہے. اگر یہ نہ ہو تو یہ نعمتیں تکبر لے کے آتی ہیں، یہ نعمتیں غرور لے کے آتی ہیں، یہ نعمتیں اللہ کے در سے محروم کر دیتی ہیں. پھر نعمتیں زحمت بن جاتی ہیں، نعمتیں مصیبت بن جاتی ہیں، نعمتیں عذاب بن جاتی ہیں. اللہ نے مجھے میرے اوقات سے دیر رکھا ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کچھ ملا ہے اس کے نظر رحمت ہے. نظر رحمت ہٹائے تو دنیا تماشا دیکھے. جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، جو نواز سکتا ہے وہ تماشا بھی بنا سکتا ہے. دیر نہیں لگتی بھائی. شام کیسا تھا صبح کیسا ہو گیا، دیر نہیں لگتی. شکر کیجئے، نعمتیں محفوظ کیجئے، دل میں شکر کے جذبات رہیں، نعمتیں محفوظ رہیں گی. اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے اوقات سے زیادہ دے رکھا ہے. زبان میں بھی اللہم لک الحمد، اللہ تیرا بڑا شکر ہے، اللہ تیری نوازش ہے، اللہ تیرا کرم ہے، جس سے اللہ بڑا خوش ہوتے ہیں. سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں تو پہلا جملہ کیا ہے؟ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ تیرا شکر ہے. ساری نعمتیں تیری، ساری عطائیں تیری، ساری نوازشات تیری. آج میرے جوانوں کے زبان پہ الحمدللہ نہیں آتا، ان کے دلوں میں شکر نہیں ہے. زبان سے بھی شکر ہو. اور حقیقی شکر یہ ہے، حقیقی شکر یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو نبوت کا تاج بھی دیا، اور دنیاوی اقتدار بھی غیر معمولی دیا، دنیاوی اقتدار بھی غیر معمولی دیا. ایک مرتبہ لاؤ لشکر کے ساتھ باہر نکلے، فتبسم ضاحکا من قولها، تو ایک چمٹی، قالت النملہ یا ایھا النملہ ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، چمٹیوں سے کہنے لگی بلوں میں چلے جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تم ان کے پاؤں تلے آؤ گی اور انہیں پتہ بھی نہیں لگے گا. اللہ کی شان، چمٹی کے منہ کتنا، بول کیسے. اللہ نے وہ بول سلیمان علیہ السلام کے کان تک پہنچائے، سمجھا بھی دیے. فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات سن کے مسکرانے لگے. ایسی سلطنت، پرندوں کی بولی، ہواؤں کے دوش پہ آپ کے تخت کا سفر، جنات آپ کی خدمت میں، سونے چاندی کے ڈھیر، ایسی غیر معمولی سلطنت. لیکن کیا کہنے لگے؟ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ اتنی ڈھیر ساری نعمتیں دی ہیں، مجھے توفیق دے میں تیرا شکر گزار بندہ رہوں. یہ ہے بندگی، یہ ہے بندگی. نعمتیں بڑھیں شکر بڑھے، نعمتیں بڑھے اللہ کی بندگی بڑھے، نعمتیں بڑھے عاجزی انکساری بڑھے، نعمتیں بڑھے اللہ کا خوف بڑھے. ارے بھائی نعمتیں بڑھے تو کل کی زندگی بڑھیا ہو نا بھائی. ان نعمتوں سے کھربوں سال کا کیریئر بناؤ نا بھائی، کھربوں سال کا کیریئر بناؤ. یہ ہے ان نعمتوں کا شکر قدر، کھربوں سال کا کیریئر بناؤ. ایک نوجوان نے گھر بنایا، گھر بنانے کے بعد شوق ہوتا ہے دنیا دیکھے، داد ملے، تعریف سنوں. لوگ آ کر تعریف کرنے لگے گھر بہت بڑھیا بنایا ہے، ہر چیز ہی بڑھیا ہے، کیا مثالی گھر، آرکیٹیکٹ، کلر اسکیم، چیزیں بہت قیمتی. ایک بوڑھا آیا، لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے، کمر جھکی ہوئی، لیکن بوڑھا خوش نصیب، سر کی آنکھیں ضرور کمزور تھی، دل کی آنکھیں بڑی تیز تھی، دل کی آنکھیں بڑی تیز تھی.
آ کر نوجوان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹے تیرا گھر بہت بڑھیا ہے لیکن اس میں 2 خامیاں بھی ہیں۔ نوجوان ہڈیوں میں گودا، جیب میں پیسہ، رگوں میں گرم خون، بوڑھے باپ کی بات بس اوقات اچھی نہیں لگتی، بس اوقات بوڑھے باپ کی بات اچھی نہیں لگتی۔ وہ نوجوان جھنجھلا کر کہنے لگا ساری دنیا تعریف کر رہی ہے، آپ کو میرے گھر میں کیا خامی نظر آئیں؟ بڑی میاں تحمل سے کہا بیٹے تیرے لیے بتا رہا ہوں، تیرے لیے فائدے کی، تیری خیر خواہی میں عرض کر رہا ہوں۔ نوجوان چیخ کر کہنے لگا بتائیے کون سی خامیاں؟ بڑی میاں کہنے لگے بیٹے خامیاں یہ ہیں، نہ یہ تیرا گھر پائیدار ہے نہ اس گھر والا پائیدار ہے، نہ مکان ہمیشہ کا نہ مکین ہمیشہ کا، نہ مکان پائیدار نہ اس کا مکین پائیدار۔ خوش نصیب تھا وہ نوجوان، نہ واقف تھا ضدی نہیں تھا، نہ واقف تھا ضدی نہیں تھا، بے خبر تھا تکبر نہیں تھا، سینے میں اب تک دل تھا پتھر نہیں۔ لقمہ حرام سے اور ان آنکھوں کے حرام دیکھنے سے سینے کا دل نہیں رہتا، پتھر ہو جاتا ہے، قبر پہ جا کر بھی نہیں پگھلتا، اپنے پیاروں کو منو من مٹی کے نیچے رکھ کے بھی آتے تب بھی نہیں پگھلتا۔ یہ سینے کا دل نہ رہا۔ خوش نصیب تھا وہ نوجوان، نہ واقف ضرور تھا، سینے میں دل رکھتا تھا، آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے، رونے لگا، کہنے لگا بڑی میاں مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، غلط بولا میں نے، غلط بولا، کچھ ایسی مدد کیجئے میری، کوئی ایسا گھر بتائیے، گھر بھی پائیدار، گھر والا بھی پائیدار، گھر بھی پائیدار، گھر والا بھی پائیدار۔ بڑے میاں نے کہا بیٹے اس کی چند تصاویر میرے پاس ہیں، ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین۔ بیٹے ایک تصویر اور بھی ہے، لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین۔ بیٹے ایک نقشہ اور بھی ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین۔ جہاں کا حسن پائیدار، جہاں کی جوانی پائیدار، جہاں کی گرم رگوں کا خون پائیدار، جہاں ہڈیوں کا گودا پائیدار، جہاں چہرے کی چمک پائیدار، جہاں کی نعمتیں پائیدار، جہاں کی زندگی پائیدار، جہاں کے محلات بھی پائیدار، جہاں کا مکین بھی پائیدار۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی۔ تو میرے عزیزو ہمارے سچی نبی کہا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخر، اے اللہ زندگی تو وہ زندگی ہے۔ تو بھائی اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، شکر کیجئے، اس سے خربوں سال کا کیریئر بنائیے، ورنہ یہ مٹی ہو جائیں گی، ورنہ ان کی ناقدری ہو جائے گی، ورنہ یہ نعمتیں ضائع ہو جائیں گی۔ نہ شکری کرو گے، اس میں نافرمانی کریں گے، نعمتوں کی زندگی کا لطف بھی جائے گا اور خربوں سال کے کیریئر بھی خراب ہو جائے گا۔ شکر کیجئے نا، اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، ان نعمتوں سے اللہ کی فرما برداری کیجئے۔ جو جو نعمتیں بڑھیں، گھر بڑا ہو گیا تو اللہ کی رضا بھی بڑھ گئی نا، اللہ کی محبت بھی بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ سے پیار بھی بڑھ گیا، اللہ کی فرما برداری بھی بڑھ گئی، یہ مزہ ہے نا۔ یہ کیا بھائی، دنیا ذرا سی کیا بڑھی، سرکشی بڑھ گئی، گناہ بڑھ گئے، گناہ موٹے ہو گئے، پیسہ نہیں تھا، شادیوں میں یہ گندگیاں نہیں تھی، دولت کیا آ گئی، اس کی شادی اور ہندوؤں کی شادیوں میں فرق کوئی نہیں۔ پیسہ نہیں تھا، بچے ٹھیک تھے، ذرا پیسہ کیا آ گیا، عیسائیوں کے بچے اور اس کے بچوں میں فرق مٹ گیا۔ ارے میاں پیسہ نہیں تھا، کچھ مسلمان لگتا تھا، ذرا سی دنیا کی آ گئی، یہودی کے کاروبار میں اور اس مسلمان کے کاروبار میں فرق مٹ گیا۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ اللہ کی نعمتوں کی یہ نہ شکری، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یہ نہ شکری، تو میرے عزیزو پھر سزا بھی آتی، خوف بھی آتا ہے، اندر کا فقر بھی آتا ہے۔ یہ اندر کی بھوک نہیں مٹتی، پیسوں سے بھوک نہیں ملتی بھائی، پیسوں سے نہیں بھوک مٹتی۔ الغنا غنى النفس، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت دل کی محتاجی ختم کر دے، یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے کہ اللہ دل کی بھوک مٹا دے، اللہ تعالیٰ دل کا فقر ختم کر دے۔ کسی کے پاس ہزاروں ہوتے ہیں وہ دل کا غنی ہوتا ہے، اور قسم خدا کی کسی کے پاس کروڑوں ہوتے ہیں تب بھی وہ دل کا فقیر ہوتا ہے۔
ہاں، پیسوں کا چوکیدار اور ہوتا ہے، پیسوں والا اور ہوتا ہے. ہاں، تو دل کا غنا پیسوں سے یہ کھانا نہیں پورا ہوتا، پیسوں سے یہ کھانا نہیں پورا ہوتا، یہ کھانا تو بھائی شکر سے پورا ہوتا ہے. ٹھنڈک رہے گی دل میں، ورنہ ہمیشہ زندگی میں مایوسی رہے گی، ہمیشہ زندگی میں خوف رہے گا، خوف رہے گا. ایسی بڑھیا عبادت. تو آج ہمارے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، نہ شکری بہت ہے، نہ نعمت اسلام کی قدر ہے، اور نہ جو اللہ نے مجھے ذاتی اور نجی زندگی میں نعمتیں رکھی ہیں اس میں اللہ کا شکر ہے، اور نہ اس وطن عزیز کے اندر ہم نے اس کا حق ادا کیا. تو جب تینوں طرح نہ شکری ہے تو پھر ان حالات سے دو چار ہونا پڑ رہا، پھر تو مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھیں گے. حل یہی ہے میرے عزیزو کہ جو شخص اپنی زندگی میں یہ شکر لے کے آئے گا وہ اپنی زندگی کے اندر بہتری محسوس کرے گا. تو آج کے ہم مجلس میں اگر یہی طے کر لیں کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں کم از کم جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا، کہ اپنی ذاتی زندگی میں زبان پہ شکر، دل میں اللہ کا شکر، اور اللہ نے جو نعمتیں رکھی ہیں اس میں اللہ کو راضی کرنا. پھر ہم اسلام کی حفاظت اور اشاعت کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس میں میرا کتنا حصہ ہے. ہم اس کے ملک کی تعمیر میں خدمت میں کہاں کھڑے ہو سکتے ہیں. اللہ نے ہر ایک کو اپنی ایک حیثیت دی ہوئی ہے، وہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے. چراغ سے چراغ جلتا ہے بھائی، ہم اپنے حصے کا چراغ تو جلاتے چلے جائے، روشنی پھیلے گی، لیکن اپنی ذات سے پہلے شروع کریں. ہماری عادت کیا ہوتی ہے، ہم دوسرے سے پہلے شروع کرتے ہیں. مجھے اپنے عیب نظر نہیں آتے، باقی سب کے نظر آتے ہیں. سب پہ تجزیہ کروں گا، اپنی زندگی کا تجزیہ نہیں کروں گا. سب کی خامیاں میری آنکھوں میں ہیں، مجھے اپنی خامیاں نظر نہیں آ رہی، دنیا میری خامیاں دیکھ رہی ہے. تو میرے عزیزو، اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، اپنے بچوں سے، اپنے دفتر سے، اپنی دکان سے، اپنی فیکٹری سے شروع کیجئے نا، شروع کیجئے کہ اللہ نے جب یہ نعمتیں دے رکھی ہیں، ان نعمتوں کو میں اللہ کو راضی کرنا ہے، ان نعمتوں میں اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، شکر کی زندگی گزارنی ہے. اللہ کی نعمت میں اللہ میرا چوکیدار ہو، جس کو آپ تنخواہ بھی دیں، جس کو آپ کھانا بھی دیں، جس کو آپ عیدی بھی دیں، جس کو آپ جسے کہیں کہ اس کی ضروریات بھی پوری کریں، اور وہی آپ کا ملازم آپ کے دشمن کا کام کرے، برداشت کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ بڑا نمک حرام ہے، کھاتا یہاں سے، تنخواہ یہاں سے لیتا ہے، کام میرے دشمن کے کرتا ہے، اور میں زندگی کے ماہوں سال اللہ کی نعمتیں استعمال کروں اور پھر اس میں راضی اللہ کے دشمن شیطان کو کروں. زندگی کے ماہوں سال نعمتیں اللہ کی اور اس میں خوش اللہ کے دشمن کو. یہ احسان شناسی ہے، یہ شکر گزاری ہے، یہ نعمتوں کی قدر ہے. نعمتیں اللہ نے دی ہیں اور سالہ سال سے دے رہا ہے، دیتا ہی چلا جا رہا ہے. میں رات نافرمانی کرتا ہوں، صبح نعمتوں سے بھرا دسترخوان مل جاتا ہے، دن بھر نافرمانی کرتا ہوں، شام پھر نعمتوں سے دسترخوان بھرا مل جاتا ہے. وہ تو حلیم ہے، برداشت کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، موقع دیتا ہے. لیکن میری ناشکری بڑھ رہی ہے، میری احسان فراموشی بڑھ رہی ہے، پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، سنبھلتا نہیں ہے. پھر آدمی جب اس کی پکڑ آتی ہے پھر موقع نہیں ملتا. تو میرے عزیزو، اپنی زندگی میں شکر گزاری کی عبادت لے کے آئیں، ہر وقت شکر اللہ. اور اپنے سے بالا تر کو نہ دیکھیں، کم تر کو دیکھیں. بالا تر کو دیکھیں گے ریس لگے گی، وہاں پہنچیں گے ایک اس سے بھی آگے ملے گا.